یشوع اور اس کا دوسرا باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یریحو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے۔ اور یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ، آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں۔ اور یریحو کے بادشاہ نے راحت کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں نکال لا، اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے، پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے۔ اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے، اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے۔ سو جلد ان کا پیچھا کرو، کیونکہ تم ضرور ان کو جا لوگے۔ لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا۔ اور یہ لوگ یردن کے راستے پر پایا بوں تک ان کے پیچھے گئے، اور جوں ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے، اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے، اور مجھے کوئی سچا نشان دو کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے، اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی، بشرطے کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کر دو۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضے میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستے رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے۔ سو دیکھ، جب ہم اس ملک میں آئیں تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا، اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے۔ اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو۔ سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی، اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا
پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوع کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوع سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔